نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، گزشتہ ویڈیو میں استخارے کی بات چلی تھی کہ استخارہ ہوتا کیا ہے۔ آج ہم بیان کریں گے کہ استخارے سے حاصل کیا ہوتا ہے، استخارے کا فائدہ کیا ہے۔ کوئی جائز خواہش ہے جو آپ کے دل میں ابھری ہے لیکن ہے بہت مشکل، استخارے کا فائدہ یہ ہے کہ اس جائز کام کی خواہش کی تکمیل کے لیے آپ استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور کر دیں گے۔ وہ جو جائز خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی پوری فرما دیں گے اپنی رحمت سے۔ دوسرا فائدہ استخارے کا یہ ہے کہ آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں لیکن اس کی قیمت بہت بھاری ہے، مہنگی چیز ہے۔ آپ اگر استخارہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے خریدنے کے اسباب پیدا فرما دیں گے، آپ کے لیے وہ چیز خریدنا آسان ہو جائے گی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو ایک چیز ضرورت بن کر ابھرتی ہے شدت کے ساتھ کہ یہ چیز میری ضرورت ہے، بہت پریشان ہوتا ہے بندہ۔ اب جو ضرورت بن کر چیز سامنے آئی ہے، آپ استخارہ کرتے ہیں، اس چیز کا دل سے خیال ہی نکل جاتا ہے۔ آپ نے استخارہ کیا تھا کہ یہ میری ضرورت، یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، شدت سے اس کے آپ منتظر تھے، لیکن استخارہ کے بعد اس کا دل سے خیال ہی نکل گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ استخارہ باعث رحمت اور برکت ہے۔ وہ جو ضرورت بن کر چیز سامنے ظاہر ہو رہی تھی وہ ضرورت تھی نہیں، وہ شیطان اس کو ضرورت بنا کر پیش کر رہا تھا کہ اس کے بغیر آپ کا وقت پاس نہیں ہو رہا تھا۔ آپ نے استخارہ کیا، اس کا دل سے خیال نکل گیا، وہ ضرورت تھی نہیں، شیطان ضرورت بنا رہا تھا۔ اگر وہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے تو آپ کے لیے وہ خیر نہ ہوتی۔ استخارے کی برکت سے اللہ نے اس کا ذہن سے خیال ہی نکال دیا۔ آدمی استخارہ کرتا ہے تو آدمی کے ذہن پر اللہ تعالیٰ کے الہام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ استخارے میں عجیب تاثیر ہے۔ یہ استخارہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ سمجھ لیں، معجزہ ہے۔ بعض حالات، اصل تاثیر اس کی یہ ہے، بعض حالات اور اوقات ایسے آتے ہیں کہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، استخارے کے لیے 2 نفل نہیں پڑھ سکتا۔ خواتین پر، عورتوں پر یہ اوقات زیادہ آتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتی۔ اصل خیر یہ ہے کہ آدمی 2 رکعتیں ادا کرے، دعا پڑھے، حمد و ثنا کرے، لیکن اگر نماز نہیں بھی پڑھ سکتا، صرف استخارے کی دعا پڑھ لیں۔ خواتین اور مرد، صرف استخارے کی دعا کا پڑھنا بھی آسمان سے خیر کو اتار دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ صرف دعا پڑھیے خیر آ جاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کے پیغام کو دل میں چھپاؤ۔ کہیں آپ نے نکاح کا پیغام بھیجنا ہے، دل میں چھپاؤ، پہلے نہ اعلان کرتے پھرو، دل میں چھپاؤ، پھر اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت ادا کرو اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ استخارے کے جو دعا ہے حمد و ثنا کے بعد، وہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگیں، دعا پڑھیں۔ آپ یہ جو پورا پروسیجر ہے استخارے کا یہ کریں گے، اگر اس رشتے میں خیر ہوگی اللہ عطا فرما دیں گے، اگر اس رشتے میں خیر نہیں ہوگی تو جان چھوٹ جائے گی، ذہن سے بھی نکل جائے گا، حالات بھی ختم ہو جائیں گے، وہ آپ کے لیے مناسب تھا ہی نہیں، خام خواہ کا آپ کو پریشان کر رہا تھا، استخارے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ذہن سے نکال دیں گے۔ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ استخارے کا جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے استخارہ کر لیتے ہیں، اگر وہ چاہے آپ کے لیے نقصان دہ تھی، پہلے تھی، استخارہ اگر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس نقصان دہ چیز کو بھی آپ کے لیے خیر بنا کر، باعث رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ استخارے کی پوری سیریز ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو استخارے کا طریقہ اور دعا اور اس کی کرامات اور اس کی رحمت انشاءاللہ سب آہستہ آہستہ بتاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے آنے والے وقت کو باعث رحمت، برکت اور ہمارے مستقبل کو روشن فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔